ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے یعنی پچھم سے سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس حدیث پاک میں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کی توبہ کب تک اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اس کو بیان فرمایا۔ یعنی مشرق سے سورج طلوع ہونا، مغرب مطلب پچھم سے سورج طلوع کب ہوگا؟ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ قرب قیامت کی علامت ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے اس وقت توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کہ ایک آدمی کی توبہ کب تک قابل قبول ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے جب تک گرگرا یعنی آخری وقت میں پہنچتا ہے اس وقت کا توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کس وقت کا؟ وہ آخری وقت میں ہے، تو اس وقت سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی آخری وقت میں توبہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے وہ زندگی کو غنیمت سمجھیے، اور غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور خالص دل سے توبہ کیجیے تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، کسی بھی بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دن کے وقت جو گناہ بندے کرتے ہیں تو وہ دن میں رات میں کی ہوئے گناہ کے لیے دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے۔ اگر کوئی آدمی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کب تک کرتا رہتا ہے؟ جب تک قرب قیامت کی علامتیں ظاہر نہیں ہو جاتی ہیں، یعنی سورج پچھم سے نہیں نکل جاتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیلی اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہم اپنے بندوں کو جہنم میں نہ ڈالے۔ ایک لمبی چوڑی حدیث جو متفق علیہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس آدمی نے 99 آدمی کو قتل کیا۔ کتنے؟ 99 آدمی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ ارے میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دیا یار، مجھے معافی مانگنا چاہیے، کہ میں اگر توبہ کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کسی آدمی سے پوچھا کہ کوئی ایسا کوئی بڑا عالم ہو تو بتاؤ، ہم اسے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو کہا فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں۔ اس عالم اور راہب کے پاس گئے۔ جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرمائے گا؟ تو اس عالم نے کہا ارے تم نے 99 آدمی کا مرڈر کیا ہے، تم نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس کو غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارا گناہ معاف نہیں کرے گا تو چلو میں تم کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورا کر دیا، یعنی 100 آدمی کو قتل کر دیا۔ کرنے کے بعد دل میں تسلی نہیں ہوئی، ارے یار میں نے تو غلطی کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کوئی عالم بتاؤ کسی گاؤں میں اگر ہو، تو کہاں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، بڑے عالم اس میں ایک بہت بڑے عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب عالم کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت
میں نے 100 آدمی کا مرڈر کر دیا ہے، کیا میرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا؟ تو کہا ہاں بالکل، آپ اگر توبہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل معاف کرے گا، اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ بولا کیا کام؟ تو کہا کہ کام یہ کرنا پڑے گا آپ کو، آپ جس بستی میں رہ رہے ہو اس بستی کو چھوڑ دو، اس بستی سے نکل جاؤ اور فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں بستی والے وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ تم جس گاؤں میں جس ماحول میں رہ رہے تھے وہ بستی کے لوگ اچھے اور صحیح لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے تم نے اتنا بڑا جرم کیا۔ تو آدمی توبہ کے گھر سے نکل پڑا، مگر راستے میں موت کے فرشتے آئے، اس کے بعد اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ شخص انتقال کر گیا۔ اب جنت کے بھی فرشتے آئے اور جہنم کے بھی فرشتے آئے۔ جنت کے فرشتوں کی مانگ یہ تھی کہ اس آدمی نے توبہ کر لیا ہے تو یہ اس کو لے جا کے ہم جنت میں داخل کروائیں گے، یہ جنتی ہے۔ اب جو جہنم کے فرشتے تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ نہیں، اب تک اس آدمی نے کوئی نیکی ہی نہیں کیا ہے تو اس لیے جہنمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا ایک فرشتہ کو بھیجا، فرشتے کو حکم بنایا گیا۔ فرشتے نے کہا، فیصلہ فرشتہ نے یہ دیا کہ جو زمین زیادہ قریب ہوگی نہ زمین ناپی جائے گی، اگر اچھوں کی بستی کی زمین قریب ہوگی تو اس کو جنت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور بروں کی بستی کے قریب ہوں گے تو برے یعنی جہنم کے فرشتے اٹھا کے لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا فضل دیکھیے کہ پھر زمین ناپی گئی تو 1 زمین قریب پائی گئی نیک لوگوں کی بستی، اور اس کو اٹھا کے جنت کے فرشتے لے کے چلے گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کچھ زمین گھٹ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بولا بڑھ جاؤ، کون؟ بروں کی بستی کی زمین کو بڑھا دیا، اس کی لینتھ کو کم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا۔ تو آپ اس حدیث پاک سے یہ بات جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم و کرم کرنے والا اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے جنت بنایا اور جنت میں داخلے کے لیے اپنے بندوں کے داخلے کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ توبہ ہر حال میں کرے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بتا دوں، اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں بھی قتل کر دوں گا اس کے بعد توبہ کر لوں گا، نہیں۔ آپ نے یہاں پہ آپ پہلے ارادہ کر کے کہ میں اتنا گناہ کر لوں گا اس کے بعد توبہ کروں گا، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ نیز پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے مثال بیان فرمایا، ایک آدمی چٹیل میدان میں ہو، اپنی سواری پہ سوار ہو، اس کی سواری پہ کھانا پانی ساری چیز ہو، اس کے بعد اس کی سواری غائب ہو جاتی، گم ہو جاتی ہو۔ اس آدمی کی سواری گم ہونے کے بعد پھر بہت آدمی تلاشتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈنے کے بعد پھر وہ سواری اس کو نہیں ملتی ہے، پھر مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے چلا جاتا ہے، پھر وہ آرام کرتا ہے۔ آرام کرنے کے بعد اچانک دیکھتا ہے کہ سواری میرے پیچھے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر وہ آدمی سواری کی مہار کو پکڑتا ہے اور پکڑتے ہوئے مارے خوشی کے بولتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ مارے خوشی کے وہ آدمی کہتا ہے۔ یہاں کیا کرتا ہے؟ خوشی کی وجہ سے وہ آدمی غلطی کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی گناہ کیا آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور موت آنے سے پہلے توبہ کر کے پاک صاف ہونا چاہیے، آخر میں پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر بھائی کو ہر حال میں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔